بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پہلے ہم 9 حصوں میں بتا چکے ہیں ہاشم اور مطلب اور عبد المطلب کا کیا رشتہ تھا، تو یاد دہانی کے لیے ہاشم اور مطلب بھائی تھے۔ ہاشم جو ہے وہ جا رہے تھے تجارت کے لیے شام کی طرف، تو مدینہ میں وہ رکے اور وہاں پہ ان کی شادی بنو سعد کے قبیلے میں ہوئی، اور بنو سعد کے قبیلے میں جب شادی ہوئی تو وہ وہاں سے کچھ عرصہ وہاں رک کے تو پھر وہ تجارت کے لیے شام چلے گئے۔ تو واپسی کے اوپر ان کا انتقال ہو گیا، اور جہاں ان کی شادی ہوئی تھی وہاں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس بیٹے کا نام جو ہے ماں نے شیبہ رکھا۔ لیکن جب اب مطلب کو پتہ چلا جو ان کے بھائی تھے، تو اس وقت اس شیبہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئی تھی۔ تو وہ شیبہ کو لینے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے اور وہ مدینہ آئے، اور مدینہ میں شیبہ کو جب لینے آئے تو یہاں سے ان کو لے کے وہ مکہ واپس پہنچے، تو لوگوں نے اس کا نام جو ہے وہ عبد المطلب یعنی کہ مطلب کا غلام رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ تو ہاشم کا بیٹا ہے۔ تو وہ عبد المطلب تھے جن کا نام ان کی ماں نے شیبہ رکھا تھا۔ شیبہ عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کے بال سفید ہو جائیں، اس کو شیبہ یا بوڑھا کہتے ہیں، جیسے ہم اپنی اردو زبان میں اسی طرح اس کو شیبہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے عبد المطلب کے پھر جو ہے وہ 10 بیٹے ہوئے۔ ان 10 بیٹوں میں حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لب اور حفار اور عباس، اور اسی طرح جو ہے پھر ان کے جو بیٹے ہوئے ان کا ایک جو بیٹا عبداللہ تھا، اس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اب جو 10ویں حصے میں ہم پیش کریں گے یہ ہے ولادت بسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا، اور 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے ساری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام ان کتابوں کا ایک مجموعہ ہے اور مستند کتاب ہے جس میں سے آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت بابرز بن ساریہ سے بھی تقریباً اس مضمون کی ایک روایت نقل کی ہے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ سے پہلے حمزہ بن عبد المطلب کو بھی، آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی زویب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزی اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنو سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد
کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے۔ عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے آپ کو دودھ پلا دیا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضاعی بھائی ہو گئے، یعنی ایک صہیبہ کے تعلق سے اور دوسرا بنو سعد کی عورت کے تعلق سے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئی۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچہ کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ اب میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و حش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسی اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڑ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں او ابو زعیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔
ہم دوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختوں، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے کر جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ میرے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اب واقعہ آگے آ رہا ہے، واقعہ شق صدر والا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر سینہ مبارک کے چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر پٹخا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائیہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ماں کی آغوش کے محبت میں اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن اور سرپرست عبد المطلب کی میت میں کوئی 500 کلومیٹر کے مسافر طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدا راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، یعنی کہ قالین بچھایا جاتا تھا اور تکیے لگائے جاتے تھے، اور لیکن رسول وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھتے۔ مطلب عبد المطلب اپنے ساتھ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قالین پر جس کے اوپر لگے ہوتے تھے تکیے اس کے اوپر بٹھاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ کے چچا حضرت آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے
پیٹ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبدالمطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ کی اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی